وہ حیران حیران سی کھڑی رہ گئی۔ چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمو نے اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا۔ کیا صرف اپنا سوٹ سلوانے کی خاطر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی؟ لیکن سوٹ تو وہ پھر بھی سلوا سکتی تھی۔ پھر اس سے آگے وہ کچھ سوچنا ہی چاہتی تھی کہ عدیل آ گیا۔ بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی جگہ پہ جا کر لیٹ گیا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر رہی تھی اور خاموش رہنے میں نقصان بھی تھا، اس لیے آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپ خفا ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ آپ نے خود ہی تو شمو سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ کب کہا تھا میں نے شمو سے؟ صبح جب آپ آفس جا رہے تھے۔ میں نے شمو سے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جائے، لیکن اس نے تم سے جھوٹ بولا اور تم نے یقین کر لیا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دیکھو نمو، تم بہت بے وقوف ہو۔ ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین مت کر لیا کرو۔ آج میں تمہیں یہ بات سمجھائے دے رہا ہوں کہ آئندہ شمو کے ساتھ تم کہیں نہیں جاؤ گی، خواہ وہ کتنے ہی ضروری کام سے تمہیں لینے کیوں نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاؤں گی، صرف میرے کہنے سے نہیں، خود بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں روز وہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں جاتی ہوں؟ پتہ نہیں۔ آئندہ میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اور ایک بات سمجھ لو، شمو بالکل نہیں چاہتی کہ تم اپنے گھر میں آباد رہو۔ اس کا بس چلے تو۔ عدیل پلیز، یوں غصے میں اس پر الزام تو نہ لگائیں۔ وہ میری بہن ہے، وہ میرا برا کیوں چاہے گی بھلا؟ وہ درمیان میں بول پڑی۔ یہی بات تو تم سمجھ نہیں رہی، اور آپ مجھے ایسی بات مت سمجھائیں۔ بس آپ نے منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کبھی تم خود سمجھ جاؤ گی۔ عدیل نے بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر لائٹ آف کرنے کے بعد آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کی طبیعت خاصی بوجھل بوجھل سی تھی، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ عدیل کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے سوچا عدیل کے آفس جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سو جائے گی، شاید بوجھل پن دور ہو جائے۔ لیکن ناشتے کے دوران ہی اسے الٹیاں آنی شروع ہو گئیں، اور وہ جو اس سے خفا خفا بیٹھا تھا ایک دم پریشان ہو گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر کمرے میں لے جا کر پلنگ پر لٹایا اور اماں کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جب بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب وہ ساری خفگی بھول کر اس کی دلجوئی میں لگ گیا۔ بلا شبہ وہ اسے بہت عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کرے۔ شمو کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی بہن تھی، وہ کھلم کھلا اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر کہ وقت آنے پر نمو خود ہی بہن کی فطرت سمجھ جائے گی، آئندہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ شمو اس دن کے بعد سے پھر اس طرح نہیں آئی۔ پتہ نہیں کسی نے اسے سمجھا دیا تھا یا اپنا جھوٹ کھل جانے کی وجہ سے اس نے ادھر کا رخ نہ کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال عدیل کے ساتھ نمو بھی خاصی مطمئن تھی۔ اب کبھی کبھی عدیل خود ہی شام کے وقت اسے کچھ دیر کے لیے اس کی اماں کے گھر لے جاتا تھا اور پھر اپنے ساتھ ہی واپس بھی لے آتا تھا۔ شمو کے پاس اب کوئی مشغلہ نہیں تھا، گھر کے کاموں سے اسے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے چڑ تھی۔ نمو کے گھر جانا نہیں ہوتا تھا، یوں بیکار رہنے سے وہ بہت جلد اکتا گئی۔ پڑھنے سے اسے کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے بہتر اس نے سمجھا کہ تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ اماں اس کے حق میں نہیں تھیں، لیکن اسے کیونکہ ابا کی حمایت حاصل تھی، اس لیے اس نے آنرز میں داخلہ لے لیا۔ پڑھنا پڑھانا تو اسے تھا نہیں، بس گھر سے نکلنے کا شوق تھا جو وہ اس طرح پورا کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ سب کے درمیان بیٹھ کر ایک خاص ادا سے کہنا کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اس کے اندر احساس برتری کو مزید سوا کر دیتا تھا۔ آج کل وہ ہواؤں میں اڑی اڑی پھرتی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تو شروع سے تھا، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کسی دن نمو آ جاتی تو وہ سارا وقت اسے یونیورسٹی کے قصے سنانے میں گزار دیتی، اور جہاں نمو اور وہ اکیلی ہوتی وہ کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتی۔ تمہیں کیا بتاؤں نمو کہ وہ کیسا ہے، اتنا حسین کہ تم نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس پر بے تحاشا دولت مند، یہ لمبی سی گاڑی میں آتا ہے، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں،
وہ تجسس پیدا کرنے کے لیے خاموش ہو جاتی۔ لیکن کیا؟ نمو کے بے تابی سے پوچھنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، پھر ایک ادا سے کہتی، لیکن وہ میرے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ایک دن تو وہ یہاں تک کہنے لگا کہ شمع میں تو یونیورسٹی آتا ہی صرف تمہارے لیے ہوں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ کیوں؟ ظاہر ہے جب میں جواب دوں گی تو بات بڑھے گی اور پھر وہ میرے گھر آنا چاہے گا، اور نمو گھر کی حالت تو تم دیکھ رہی ہو، یہ اس قابل تو نہیں کہ یہاں کوئی امیر زادہ آئے۔ لیکن شمو، جب اسے تم اچھی لگتی ہو تو گھر سے کیا لینا؟ بیوقوف، گھر سے بہت اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھو نا، میں جس شان سے یونیورسٹی جاتی ہوں، اس سے سب مجھے امیر زادی نہ سہی لیکن یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ میں خاصے خوشحال گھر کی لڑکی ہوں، اور اپنے اس گھر میں تو خوشحالی کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ ایک ابا ہی کمانے والے ہیں، جدی پتہ نہیں کب کسی قابل ہو، اور چھوٹے کو تو ابھی بہت دیر ہے۔ آخر میں اس کی باتیں ایسی مایوس کن ہو جاتی کہ نمو بھی اندر ہی اندر کوڑنے لگتی۔ کچھ وقت اور گزرا، اب اس کی باتیں یونیورسٹی کی حد سے ذرا آگے بڑھ گئیں۔ پتہ ہے نمو، آج مجھے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر سارے شہر میں گھماتا رہا۔ ہائے شمو، اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ نمو نے ہول کر پوچھا۔ کیسے کوئی دیکھ لیتا؟ گاڑی کے شیشوں پر اتنے خوبصورت پردے لگے ہیں۔ پھر بھی شمو، یوں کسی کے ساتھ باہر مت جایا کر۔ کیا کروں، اتنا اصرار کر رہا تھا، میں مجبور ہو گئی۔ کہاں کہاں لے گیا تھا؟ پہلے خوب گھماتا رہا، پھر ایک بڑے سے ہوٹل میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اتنے خوابناک ماحول میں اتنی خوبصورت باتیں کرتا رہا کہ کسی وقت تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ اور بھی جانے کیا کچھ کر رہی تھی، اور نمو جو اب تک اپنی زندگی سے مکمل طور پر مطمئن تھی، اب اس پر رشک کر رہی تھی۔ نمو، تجھے کسی دن ملواؤں اس سے؟ مجھے؟ وہ ہاں اور نہ کی درمیانی کیفیت میں گر گئی۔ تو ایک بار اسے دیکھ تو صحیح، کیا چیز ہے وہ؟ لیکن کیسے؟ کسی دن بازار کے بہانے سے چلتے ہیں، اسے وہیں بلا لوں گی۔ آ جائے گا وہ؟ ارے سر کے بل آئے گا۔ لیکن شمو، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر عدیل کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں پتہ چلے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن میں اس حالت میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اس حالت میں تو تمہیں لے کے بھی نہیں جاؤں گی، تم فارغ ہو لو پھر۔ ٹھیک ہے، وہ پوری طرح رضامند ہو گئی۔ نمو، گھر نہیں چلنا؟ عدیل کے آنے پر دونوں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ہاں چلو، وہ شمو کو اشارہ کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کب آؤ گی؟ دیکھو، کسی دن صبح سے آؤ نا، شمو بڑے اصرار سے بولی۔ آؤں گی۔ تم کیوں نہیں آتی؟ تم آ جاؤ صبح سے۔ عدیل کے کہنے پر پہلے وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، ہاں فرصت ملے گی تو آؤں گی۔ گویا تمہارے پاس بھی فرصت کی کمی ہے۔ یونیورسٹی بھی تو جانا ہوتا ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ خیر، چھٹی کا دن تو ہوتا ہی ہے، آ جانا کسی دن۔ آؤں گی، شمو نے اطمینان سے جواب دیا۔ عدیل نے آنے کی دعوت کیا دی کہ تیسرے دن ہی وہ پہنچ گئی۔ وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا، اسے دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکا، پھر لہجے کو نارمل بناتا ہوا پوچھنے لگا، خیریت، آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ کچھ لیٹ ہو گئی ہوں، پوائنٹ یقیناً نکل گیا ہوگا، میں نے سوچا تم جا ہی رہے ہوگے، مجھے بھی چھوڑ دینا۔ چلو۔ پھر پلٹ کر نمو سے کہنے لگا، اچھا نمو، میں چلتا ہوں۔ اس نے خالی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شمو اٹھلاتی ہوئی نمو کو خاص طور سے نظر انداز کرتی ہوئی اس کے پیچھے بائک پر جا بیٹھی۔ پھر تو ہر دوسرے دن اس کا پوائنٹ مس ہونے لگا اور وہ صبح ہی صبح عدیل کے پاس پہنچ جاتی۔ شروع میں عدیل مروتاً اسے چھوڑنے جاتا، پھر جیسے وہ اس کا عادی ہو گیا۔ آخر کو مرد تھا، کب تک دامن بچاتا؟ گھر میں بیوی موجود تھی، لیکن اتفاق سے ان دنوں وہ ایسی حالت میں تھی کہ اس میں کوئی چارم نظر نہیں آتا تھا۔ شمو کی فطرت کو اچھی طرح سمجھنے کا دعوے دار ہونے کے باوجود خود فریبی میں مبتلا ہو گیا۔ کل تک وہ نمو کو یہ بات سمجھایا کرتا تھا کہ شمو بالکل نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر آباد رہے، آج خود اس بات سے نظریں چرا رہا تھا، اور سدا کی بے وقوف نمو کو کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہر دم اس کی چاہت کا دم بھرنے والا شوہر اور اس کی ماں جائی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔
الٹا وہ عدیل کی ممنون تھی کہ اس کی بہن کو لے جاتے وقت وہ ماتھے پر کوئی شکن تک نہیں لاتا۔ وہ تو اماں ایک روز اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے نمو، اپنے میاں کو ذرا قابو میں رکھ۔ کیوں، کیا ہوا اماں؟ وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگی۔ روز شمو کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ سادگی سے بولی۔ تمہارے لیے کچھ ہوا ہی نہیں، جوان جہان لڑکی ہے، روزانہ اس کے پیچھے بیٹھ کر جاتی ہے۔ اماں، وہ کوئی غیر تو نہیں، میری اپنی بہن ہے۔ بس اسی میں رہ جانا کہ میری بہن ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اسے وحشت نے آ گھیرا۔ دیکھو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شمو کا تجھے پتہ ہے کسی کی نہیں سنتی۔ میں نے منع کیا کہ عدیل کے ساتھ نہ جایا کر تو الٹا میرے گلے پڑ گئی۔ اس لیے میں تیرے پاس آئی ہوں کہ عدیل کو منع کر۔ اور کل تو تیرا بھائی جیتی بھی غصے ہو رہا تھا کہ یہ کس کھاتے میں عدیل کے ساتھ بھاگی جاتی ہے۔ اماں، وہ حیران رہ گئی۔ ہاں بیٹا، تو سمجھنے کی کوشش کر۔ یوں آنکھ بند کر کے شوہر پر اعتبار نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ سوچ کہ وہ تیری بہن ہے۔ اماں اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے شمار گزری صبحیں آ سمائیں۔ عدیل کا شمو کے انتظار میں کھڑے رہنا، پھر شمو کا آتے ہی حکمیہ انداز میں کہنا چلو، پھر نگاہوں کے تصادم پر دونوں کا مسکرانا، شمو کا اسے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھلا کر چلنا جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے جا رہی ہو، پھر بائک پر بیٹھتے ہوئے عدیل کے کندھے اور کبھی کمر میں ہاتھ ڈال دینا۔ دونوں کے ایک کے بعد ایک انداز اسے یاد آتے چلے گئے تو وہ اندر تک لرز گئی۔ آنکھوں میں جانے کہاں سے اتنا ڈھیر سارا پانی اتر آیا کہ ہر شے دھندلانے لگی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اماں کی آواز پر اس نے پلکیں جھپک جھپک کر ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ایک دم مت عدیل سے کچھ کہہ دینا، بس آرام آرام سے سمجھانا، مرد ہے، ایسا نہ ہو ہفتے سے ہی اکھڑ جائے۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے سوچا، صبح وہ عدیل کو کسی بہانے دیر تک گھر پر روک لے گی، اور جب شمو چلی جائے گی تب وہ اسے جانے دے گی۔ لیکن اگلی صبح اٹھتے ہی اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ عدیل اور اس کی اماں اسے لے کر اسپتال چلے گئے جہاں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ دوپہر میں اماں اس کے پاس آئیں، ان کے ساتھ شمو بھی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے کل کی ساری باتیں یاد آئیں تو وہ بڑی خاموشی سے دونوں کا جائزہ لینے لگی۔ اماں اس کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر تک اسے ہدایات دیتی رہیں، ہوا سے بچنا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مت ڈالنا، سر پر کپڑا لپیٹے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر اماں اس کی ساس کے پاس جا بیٹھی تو شمو اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہائے نمو، کیسی پیلی رنگت ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ لاؤ تمہاری بیٹی کو دیکھوں کیسی ہے۔ اس نے کمبل میں لپٹی بچی کو ایک دم باہوں میں اٹھا لیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نمو، لڑکی بھی پیدا کی تو اپنی طرح، عدیل کی طرح ہوتی تو کتنی اچھی لگتی۔ وہ عدیل کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کی طرف سے کچھ کہے گا، لیکن وہ شمو کی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تو وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ 4 دن اسپتال میں رہ کر وہ گھر آ گئی۔ دوسرے دل میں گھر کرتے اندیشوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا کہ کام کرنا تو الگ رہا، وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہوتی تو آنکھوں کے آگے ایسا اندھیرا چھا جاتا کہ وہ ڈھہ جاتی۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس کی ساس کہنے لگی، نمو، مجھ بوڑھی سے گھر کا کام بمشکل ہو پاتا ہے، ایسا کرو اپنی کسی بہن کو بلوا بھیجو، کچھ دن یہاں رہ کر تمہاری دیکھ بھال کر جائے گی۔ میں ابھی جا کر شمو کو لے آتا ہوں۔ عدیل فوراً کہنے لگا۔ شمو کہاں فارغ ہوگی بھلا، اسے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ایسا کریں ببلی کو لے آئیں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، جو بھی آئے گی لے آؤں گا۔ وہ اسی وقت لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شمو کو لے کر آ گیا، اور جس طرح وہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا بچی کو پا کر عدیل کچھ سنبھل جائے گا، لیکن وہ تو جیسے اس سے دور ہوا جا رہا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ شمو خلاف عادت اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، بلکہ اس کی ساس کے کام میں بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ لیکن رات میں سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ عدیل کے ساتھ کبھی لوڈو اور کبھی کارڈز کھیلنے بیٹھ جاتی، اور کھیل ہی کھیل میں پہلے دونوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے
बज़ाहिर लड़ने के अंदाज में वो अजीबो-गरीब हरकतें करने लगते और वो बंद आंखों की झुर्रियों में से ये सब तमाशा देखते हुए अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। तीसरे दिन अम्मा उसे देखने आईं तो वो मौका मिलते ही उनसे कहने लगी, अम्मा आपने शम्मो को क्यों भेजा? मैंने कहाँ भेजा, तुमने बुलवाया था। नहीं तो मैंने तो बबली के लिए कहा था। हाय, अदील आकर कहने लगा, तुम शम्मो को बुला रही हो। अम्मा सब कुछ तो समझ रही हैं आप, फिर भी अदील की बातों में आ गई। अब खुदा के लिए शम्मो को ले जाइए, मैं मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, मैं अभी अपने साथ ले जाऊंगी। फिर अम्मा जाते हुए शम्मो के ना करने के बावजूद उसे अपने साथ ले गई। शाम को अदील आया, वो गुड़िया की फीडर बना रही थी। शम्मो कहाँ है जो तुम ये काम कर रही हो? उसे अम्मा ले गई हैं। क्यों? उसके लहजे की बेताबी साफ महसूस की जा सकती थी। जाहिर है हमेशा के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिन तो और रहती, तुम्हें आराम का मौका मिल जाता। बस मुझे अब आराम की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फीडर लेकर गुड़िया के पास आ गई। फिर गुड़िया को फीडर पिलाते हुए वो कन अखियों से अदील का जायजा लेती रही। पिछले 3 दिनों से कितना चहक रहा था वो, अब बिल्कुल खामोश बैठा था। उसे उससे नफरत सी महसूस होने लगी तो उसने सर झटक कर अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया। शम्मो अम्मा के मना करने से तो बाज नहीं आई थी, लेकिन एक दिन जदी ने उससे साफ कह दिया कि अब अगर वो अदील के स्कूटर पर बैठ कर गई तो वो उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देगा। यूं उसने सुबह सुबह नम्मो के घर आना छोड़ा, लेकिन स्टॉप पर पहुंचते ही वो बस की बजाय अदील का इंतज़ार करने लगती। जैसे ही वो बाइक पर गुजरने लगता वो फौरन हाथ के इशारे से उसे रोकती और उसके पीछे बैठ जाती। उसे खुद एहसास नहीं था जो कुछ वो कर रही है गलत है या सही, बस हमेशा की जिद थी जो वो आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ी थी। इस रोज़ अदील की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो दोपहर ही में छुट्टी लेकर ऑफिस से निकल आया। उसका ख्याल था घर जाकर आराम करेगा। रास्ते में उसने सोचा शम्मो की वापसी का यही वक्त है, क्यों ना उसे भी लेता चलूं। अभी वो यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ने का सोच ही रहा था कि सिग्नल पर उसे रुकना पड़ा। दाएं तरफ ब्रेक चिरचिराने की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो देखता ही रह गया। वो शम्मो थी। जाने कौन था जिसकी कमर में हाथ डाले बैठी थी। उसने जानबूझकर खांस कर उसे मतवज्जा किया। उसे देखकर लम्हा भर को शम्मो की रंगत जर्द पड़ गई। फिर फौरन ही संभल कर एक अदा से मुस्कुराई, जैसे जताना चाह रही हो कि उसे उसके देखने की कोई परवाह नहीं। इस ढिठाई पर वो हैरान रह गया और जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ वो हवा से बातें करता सीधा घर आ गया। पता नहीं कुदरत उस पर मेहरबान थी या नम्मो पर कि इस एक वाक़ये से ही वो संभल गया। गुज़िश्ता चंद महीनों से वो नम्मो और फिर अब गुड़िया को भी नज़रअंदाज कर रहा था। अब पहले से ज़्यादा उनका ख्याल रखने लगा। शायद वो अपने गुज़िश्ता रवैये की तलाफ़ी करना चाहता था। नम्मो उसकी अचानक मेहरबानियों पर पहले हैरान हुई, फिर समझ गई कि सुबह का भूला शाम को घर आ चुका है। फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन अदील नम्मो से कहने लगा, नम्मो तुम्हारे अम्मा अब्बा का शम्मो की शादी के बारे में क्या इरादा है? पता नहीं, कोई रिश्ता वगैरह भी आता है या नहीं? क्यों? उसने अचंभे से पूछा। जाहिर है उसके म्यार का नहीं होता होगा। और उसका म्यार क्या है? मैं क्या जानूं? नम्मो ने साफ दामन बचाया। देखो, मेरे दफ्तर में एक लड़का है, अकाउंटेंट है। तुम अपनी अम्मा से बात करो, अगर कहें तो मैं उससे शम्मो के लिए बात करूं। अकाउंटेंट को वो कहाँ घास डालेगी, इतने अमीरजादे तो उसके आगे पीछे फिरते हैं, वो सादगी में कह गई। क्या? वो हैरान रह गया। तुम्हें किसने बताया? खुद शम्मो ने। देखो, शम्मो नादान नहीं है। वो अच्छी तरह जानती होगी कि ये अमीरजादे सिर्फ चक्कर देते हैं, शादी नहीं करते। उससे कहो इन चक्करों में ना पड़े, सीधे सीधे शादी करके अपना घर बसा ले। लेकिन वो तो कहती है, गलत कहती है वो दरमियान में ही बोल पड़ा। जानते बूझते शराबों के पीछे भाग रही है और ये भी जानती है कि उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम अपनी अम्मा से बात करो। मेरा अकाउंटेंट बहुत शरीफ बंदा है और शम्मो जिस मिजाज की है वो अपनी शराफत में उससे भी निबाह कर जाएगा। वरना अगर कोई शम्मो ही के मिजाज का मिल गया तो ये 2 दिन उसके साथ नहीं रह सकेगी। ठीक है, मैं अम्मा से बात करके देखूंगी। फिर अगले दिन ही वो अम्मा के पास चली गई।
عدیل کے بتائے ہوئے رشتے کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ کچھ رضامند نظر آ رہی تھیں کہ شمو فوراً بول پڑی، عدیل کے بتائے ہوئے بندے کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بس میری مرضی، اس ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ نہیں، آخر کوئی وجہ تو ہو۔ اماں آپ بڑی بھولی ہیں، عدیل میرے لیے اچھا رشتہ لا سکتا ہے بھلا؟ کبھی نہیں، کیونکہ وہ اس گھر کا داماد ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس گھر کا کوئی دوسرا داماد اس سے بہتر ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کی ہی بات کرے گا، اور نمو یہ بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر اس کے شوہر سے اچھا ہو۔ اس لیے آپ ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں مت آئیے گا، یہ ویسے ہی مجھ سے بہت جلتے ہیں۔ اس کی باتوں پر نمو حیران رہ گئی۔ اماں ہم کیوں اس سے جلنے لگے؟ ہم تو اس کے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ تم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں سوچنے کی۔ اللہ رکھے اماں ابا سلامت ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تم لوگ کون ہوتے ہو؟ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، جو منہ میں آیا بکے چلی گئی۔ اصل میں وہ اس دن سے دل میں بغض رکھے ہوئے تھی جس دن عدیل نے اسے کسی دوسرے کے اسکوٹر پر بیٹھے دیکھا تھا اور پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس کی باتوں نے نمو کو بہت دکھ پہنچایا۔ وہ اس سے تو کچھ نہیں بولی، لیکن گھر آ کر عدیل کے سامنے رو پڑی۔ اب تک وہ اس کی طرفداری کرتی آئی تھی، لیکن آج اس نے اس کی کہی ساری باتیں عدیل کو بتا دی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اصل میں وہ خود تم سے جلتی ہے، اس لیے اتنی باتیں سنا گئی۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں عدیل کہنے لگا، بس اب آئندہ تم اس کے کسی معاملے میں مت بولنا۔ جتنی اونچی اس کی اڑان ہے میں سب سمجھتا ہوں، ایک دن منہ کے بل نہ گری تو پھر کہنا۔ عدیل کو اس کے خلاف بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے جسے خون کے رشتوں کا لحاظ نہیں، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تم اس کی سگی بہن ہو، لیکن کس طرح تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ عدیل نے سارا ملبہ شمو پر گرایا۔ صرف تم نہیں، میں بھی جانتی ہوں، نمو نے عدیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیں، تم کیا جانتی ہو؟ وہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ خالی اسے الزام کیوں دیتے ہو؟ تم اس سے کم تو نہیں ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عدیل کا لہجہ جھوٹ کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ غلط نہیں کہہ رہی، اور اب اگر تم میرا منہ نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ نمو خدا کی قسم میں تو، وہ صفائیاں دینے لگا۔ بس جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اور سن لو، آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ارے تو تم… ہاں، میں ایک حد تک ہی برداشت کرتی ہوں، یاد رکھنا پیر کے نیچے دب کر چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ واہ، میں تو تمہیں بہت بے وقوف سمجھا تھا۔ عدیل نے بات ہنسی میں اڑانا چاہی۔ نہیں، میں دیکھ رہی تھی تم کس حد تک مجھے بے وقوف بنا سکتے ہو۔ چلو معاف کر دو۔ معاف کر چکی ہوں، لیکن آئندہ نہیں کروں گی، نمو نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ شمو آنرز کر چکی تھی، اب پھر گھر میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ گھر میں ٹک کر تو وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر جس طرح کی اس کی عادتیں تھیں اس سے اماں بھی چاہتی تھی وہ کہیں نہ کہیں مصروف رہے، کیونکہ جب وہ گھر میں فارغ بیٹھ جاتی تو خوامخواہ بات بے بات ہر ایک سے الجھتی رہتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی اب چھوٹے نہیں رہے تھے، اس لیے اس کی باتیں برداشت نہیں کرتے تھے، برابر سے جواب دیتے تھے، جسے وہ اپنی توہین سمجھتے ہوئے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ ان دنوں وہ اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار پڑھا کرتی تھی، اور ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں انٹرویو کے لیے چلی جاتی تھی۔ پھر رات میں خاص طور سے جیدی کے سامنے وہ ابا کو اپنے انٹرویو کی پوری روداد سناتی تھی۔ ایک طرح سے وہ جیدی پر یہ جتا دیتی تھی کہ ابا کو اس کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے وہ کچھ بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ بات بھی بہت بڑھا چڑھا کر کرتی تھی، ہمیشہ یوں پوز کرتی جیسے نوکری تو تشت میں سجی سجائی رکھی تھی، وہ ٹھوکر مار کر چلی آئی۔ اس کی باتوں سے ابا جیسے بندے بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی بیٹی کوئی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ شے ہے۔ وہ فخر سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد جدی کی طرف دیکھ کر یوں سر ہلانے لگتے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا میری بیٹی کو؟ ان کے اس انداز پر وہ مزید شیر ہوتی گئی اور کسی کو خاطر ہی میں نہ لاتی۔ پھر ایک جگہ اسے پرائیویٹ سیکرٹری کی جاب مل گئی، تنخواہ اچھی تھی، اس لیے پیر زمین سے اٹھنے لگے۔ پہلی تنخواہ پر ہی اپنے لیے 3-4 سوٹ خرید لائی، جنہیں درزی سے نئے ڈیزائن کے سلوا کر یہ بھی بتا دیا
کہ اب وہ نموں کی محتاج نہیں رہی۔ اس کی اتنی شوشا دیکھ کر دفتر والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے اور محض وقت گزاری کے لیے یہاں آتی ہے، اس لیے کبھی کسی نے اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے جاب کرتے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران اس نے گھر کی حالت بھی خاصی بہتر کر لی تھی۔ وہ کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتی تھی، بس اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہتا لے آتی تھی۔ پرانے صوفوں کی جگہ نئے صوفے آ گئے تھے، فرش پر قالین بچھ گیا تھا اور کچھ کچن کے لیے نئے برتن۔ اس کے بعد وہ اپنے لیے چیزیں جمع کرنے میں لگ گئی۔ انہی دنوں جہلم سے چھوٹے چچا اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ یوں ہی ملنے ملانے اور کچھ تفریح کی غرض سے آئے تھے۔ کچھ دن رہے، پھر جانے سے پہلے انہوں نے ببلی کے لیے اپنے بیٹے آسم کا پیغام دے ڈالا۔ ان 6 مہینوں میں اس نے اپنی تنخواہ سے ببلی کے لیے کافی چیزیں لا کر اماں کو دیں اور جو کچھ اپنے لیے جمع کر رہی تھی وہ بھی اٹھا کر دے دیا۔ اس کا رویہ حیران کن ہونے کے ساتھ اماں کو سوچنے پر بھی مجبور کر رہا تھا کہ آخر وہ اتنی فراخ دل کیسے ہو گئی۔ وہ تو ہمیشہ چھین لینا جانتی تھی۔ نموں کی طرح ببلی کی شادی میں بھی وہ پیش رہی، بظاہر خوش اور مطمئن نظر آتی تھی، سب مہمانوں کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آ رہی تھی۔ لیکن پھر جب ہر طرف سے ایک ہی جملہ سننے کو ملا کہ چھوٹی دونوں کی ہو گئی، بڑی اب تک ایسے ہی ہے، آخر کیوں؟ اس آخر کیوں میں بہت کچھ تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہے تھے، جس نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ وہ کمرے میں جا کر چادر اوڑھ کر جو لیٹی تو ببلی کی رخصتی کے وقت بھی باہر نہیں آئی۔ ببلی بیاہ کر جہلم چلی گئی تو گھر ایک دم خالی ہو گیا۔ سارا دن اماں گھر اکیلی ہوتی تھیں۔ چھوٹا کالج کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ اماں چاہتی تھیں شموں کی کہیں بات ہو جائے، پھر وہ جیدی کی شادی کر کے گھر میں بہو لے آئیں۔ شموں کے لیے کبھی کوئی بھولے بھٹکے آ ہی جاتا تو وہ اس میں 100 عیب نکال ڈالتی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی، بہت اونچی شے ہے، رشتوں کو ٹھکرانے کا حق رکھتی ہے اور معمولی رشتوں کو ٹھکرانے کا حق رکھتی ہے۔ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بڑھتی عمر کو قطعی نظر انداز کر رہی تھی۔ اپنی تنہائی سے گھبرا کر ایک دن اماں کہنے لگیں، میں سوچ رہی ہوں جیدی کی شادی کر دوں، بہو کے آنے سے میرا اکیلا پن دور ہوگا۔ کیا؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اماں آپ ہمیشہ اپنا اور دوسروں کا سوچتی ہیں، میری فکر کبھی نہیں کی آپ نے۔ تیری تو سب سے زیادہ فکر ہے مجھے، اماں نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ میری فکر ہوتی تو مجھ سے پہلے جیدی کی شادی کا نہ سوچتی، شموں نے بے شرمی سے کہا۔ میں نے تو ابھی ایک بات کہی ہے، کون سا اس کی شادی کر دی ہے جو تو یوں بگڑ رہی ہے؟ آج بات کی ہے، کل کو عمل بھی کر ڈالیں گی۔ تیرا یہی طریقہ رہا تو مجھے عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ہر ایک میں تو عیب نکال ڈالتی ہیں۔ عیب ہوتے ہیں جبھی تو نکالتی ہوں، شموں کے لہجے میں ازلی ڈٹائی تھی۔ تو کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تجھ میں؟ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ سب بہنوں میں اچھی ہوں۔ خیر یہ تو نہ کہو، وہ دونوں بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ آپ شروع سے ان دونوں کی حمایتی رہی ہیں، اور تجھے جو تیرے ابا نے سر چڑھا رکھا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ابا نے سر چڑھا رکھا ہو یا کسی اور نے، آپ سن لیجئے، مجھ سے پہلے جیدی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ شموں، اماں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا میں تو خود جیدی سے پہلے تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو ہی نہیں مانتی۔ آخر تو نے سوچ کیا رکھا ہے؟ دیکھ بیٹا، بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، اور تو ساری باتیں ایک ساتھ مانگتی ہے، خوبصورت بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو اور امیر کبیر بھی ہو۔ کیوں، یہ ساری باتیں ایک بندے میں نہیں ہو سکتی؟ وہ فوراً بول پڑی، ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جس میں یہ ساری باتیں ہوں گی وہ اپنے ہی جیسی کوئی تلاش کرے گا، ہم غریبوں کے در پر کیوں آئے گا؟ ہمیں تو اپنی حیثیت دیکھ کر سوچنا چاہیے۔ اماں پھر میں کیا کروں؟ اس کی سمجھ میں شاید اماں کی باتیں آ رہی تھیں، اس لیے مانتے ہوئے بولی، بیٹا تو سب مجھ پر چھوڑ دے، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے اچھا ہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا دل چاہے کرے۔ ہاں بیٹا، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیدی اب کمانے والا ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ میری شادی کر دیں، میں تجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ اماں عدیل بھی تو اپنے کسی اکاؤنٹنٹ کی بات کر رہا تھا، اس نے شرمندگی سے پوچھا۔
इस बात को तो बहुत दिन हो गए हैं, अम्मा के लहजे में हैरानी थी। हो सकता है अब तक उसकी कहीं बात ना बनी हो। हाँ हो सकता है, अम्मा पुरख्याल अंदाज में बोली। तो पहले आप अदील से पता कर लें, अगर वो नहीं तो हो सकता है उसकी नज़र में कोई और हो। लेकिन बेटा अदील, अम्मा, वो उनकी बात काट कर बोल पड़ी। अदील मेरा बहनोई है, देखभाल कर ही बात करेगा, और फिर वो मेरा बुरा क्यों चाहेगा भला। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं, अपने कमरे में चली गई और अम्मा एतमानान का सांस लेती हुई सोचने लगी। बुरा तो तेरा पहले भी किसी ने नहीं चाहा था शम्मो, बस तूने सारी बातें अपने आप ही फर्ज कर ली थी। तूने सीधा रास्ता छोड़कर कांटों की राह पर चलने का सोच लिया था। खैर, गलतियां सबसे होती हैं, फिर भी सुबह के भूले को भूला नहीं कहते। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि कभी भी बच्चियों को इतनी ज़्यादा अहमियत मत दें या इतना ज़्यादा अख्तियार मत दें कि ना ही इतनी ज़्यादा आज़ादी दें कि जिससे वो अपनी हदूद भूल जाएं, अपनी हदें क्रॉस कर दें और इस तरह बहनों में बदगुमानियाँ पैदा हों और वो माँ बाप के कंट्रोल में ही ना रहें। इस तरह नहीं होना चाहिए। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।